السلام علیکم۔ پاکستان میں مجھے جہاں بھی کوئی سننے والا ہے یا دیکھنے والا ہے تو میری طرف سے حکیم رفیع اللہ نیازی کی طرف سے آپ کو دعا و سلام، اور آپ سے دعا کرتا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، صحت کے ساتھ جئیں، اور جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ آج کی میری یہ ویڈیو جو ہے وہ ان نوجوانوں کے لیے جو کہ اس مرض میں مبتلا ہیں، اور وہ ہے ذوف با۔ تو میری ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا، تو بیل کے نشان پر بھی ایک انگلی لگا کر بیل کے نشان کو دبا دیجئے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ذوف با اور نامردی سے مراد ایسی حالت ہے جس میں مریض جماع کو کامل طور پر نہیں کر سکتا۔ اول ذکر تو حالت کو ذوف با کہتے ہیں، اور آخری حالت کو نامردی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس میں ذوف با کی صورت میں انتشار ناقص یا بالکل تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ اول ذکر اس میں ادخال عضو دشوار ہوتا ہے، اور آخری ذکر میں عین ادخال کے وقت یا ادخال سے قبل ہی انتشار ختم ہو جاتا ہے۔ آگے آ جاتی ہیں اس کی اقسام۔ ماہیت کے لحاظ سے اس مرض کی 3 قسمیں ہیں۔ عضوی انانت، جس میں اعضائے خاص بالخصوص قضیب کے جرمی نقائص باعث مرض ہوتے ہیں۔ دوسرا آ جاتا ہے فعلی انانت یا فزیالوجیکل امیونٹینس، جس میں خود اعضائے نسلی کے اندر تو کوئی خاص خرابی نہیں ہوتی، بلکہ عصبی مراکز جماع میں کسی طرح کی کمزوری اور نقص پیدا ہو جانے سے انانت ظاہر ہوتی ہے۔ تیسرا آ جاتا ہے نفسی انانت، نفسانی اثرات اور تخیلات کے خرابی سے رونما ہونے والی انانت کو نفسانی انانت کہتے ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں اس کے اسباب۔ قضیب کا سوء مزاج یا استرخاء وغیرہ، اعضائے منویہ کا سوء مزاج، قلت حرکت، اعضائے منویہ اور سوزش منی، اعضائے رئیسہ یا ان کے قریبی اعضاء کا ضعیف ہو جانا، مثلا ذوف قلب جس میں روح اور ریح کم پیدا ہو، ذوف جگر یا مزاج سوء مزاج جگر جس سے خون کم پیدا ہو، ذوف دماغ، اعصاب کا کمزور ہونا، ذوف گردہ، معدہ، جماع اور اعضائے رئیسہ اور شریفہ کے درمیانی رگوں کی خرابی، بدن کے نچلے اعضاء کا سوء مزاج، غذائے مخصوصہ کے قریبی اعضاء کے امراض مثلا بواسیر کے مسوں کا قطع کرنا، پچھلے حصے کا سوزاک، تضییق انسداد مجرہ بول، دہانہ مجرہ بول بند کشا، قضیب اور خصیوں کی بعض عضوی خرابیاں، اور بہت سے اس کے اور بھی اسباب ہیں، یعنی خصیتین کے ورم۔ اسی طرح معدہ یا شکم کے اندر ورم واقع ہونا، یعنی سوزش کر جانا۔ تو کئی اور امراض ہیں جس کے میں ذکر کروں تو شاید بہت لمبی ویڈیو بنے۔ تو گردن مثانہ کا عصبی درد، فتق یعنی ہرنیہ، غدہ مضی کے بعد امراض مثلا عدم غدہ مضی، ورم غدہ مضی، اسی طرح اعضائے رئیسہ و شریفہ کی کمزوری، دماغ و نخاع کی کمزوری، بڑھاپا، کثرت جماع، اور وہ حضرات جو کہ کشنیز زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کشنیز مردوں کے لیے خطرناک ہے جو زیادہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ ذوف با پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کافی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نقصان کرتی ہیں، ایسی امراض ہیں جس میں آپ ذوف با کے مریض ہو جاتے ہیں۔ اس کا وہ کون کون سے اسباب ہیں
مثال کے طور پر ذیابیطس ہے، خون کی کمی ہے، امراض دماغ ہیں، دماغی رسولیاں ہیں، آپ کو اگر کہیں ایسے اعضائے تناسلیہ پر چوٹ لگ جاتی ہے وہ بھی اس کا سبب ہے، رنج و غم اس کا سبب ہے، معدے کی خرابی اس کا سبب ہے، اسی طرح خوف اس کا ایک سبب ہے، اسی طرح ٹی بی جن کو ہے وہ بھی اس کے سبب میں آ جاتی ہے، یعنی وہ بھی ذوف باء پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح موٹر سائیکل کا زیادہ استعمال یہ بھی ذوف باء بالکل پیدا کرتا ہے، زیادہ سواری کرنا یہ بھی ذوف باء میں پیدا کرنے میں ایک اہم سبب ہے۔ اب آتے ہیں عشق کی علامات کی طرف۔ اس مرض کی علامات ظاہر ہیں کہ مریض عدم خواہش یا عدم انتشار کی وجہ سے مطلقاً یا پوری طرح جماع کرنے کے قادر نہیں رہتا۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مریض بعض اوقات پہلے جماع کی خواہش میں کمی محسوس کرنے لگتا ہے اور بالآخر اس کو جماع کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی، اور گاہے مریض کی قوت انتشار بتدریج کم ہوتی جاتی ہے، انتشار کامل نہیں ہوتا، عضو ڈھیلا رہتا ہے۔ اسی حالت کو عوام سستی کے نام سے نامزد کرتے ہیں۔ گاہے بتدریج صورت اندال کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے اور بالآخر مریض بالکل جماع پر قادر نہیں ہو سکتا، اس کو ادخال سے پہلے ہی اندال ہو جایا کرتا ہے۔ گاہے مریض کو فعل جماع میں مختلف اسباب کے لحاظ سے موجود سبب کے مطابق مختلف طرح کی علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ ہے عشق کی علامات۔ تو تشخیص بھی اسی طرح، وہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتی ہیں، تشخیص کیسے کرنی ہے۔ تو بھائیوں، میرے نوجوانوں، یہ مرض بالکل عام ہے اور تقریباً 10% مریض اس میں مبتلا ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا کہ یہ میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے اس دور میں یہ لاحق ہوتی ہے، اور رنج و غم سے زیادہ ہوتی ہے، فکر فاقے سے زیادہ ہوتی ہے، جو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ملیریا بخار سے جو مبتلا رہتے ہیں اور زیادہ لمبا عرصہ چلتا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے۔ کافی اور امراض ہیں، شوگر کی وجہ سے تو زیادہ تر ہوتی ہے، شوگر کے مریض تو ماشاءاللہ ادھر سے گئے گزرے ہوتے ہیں، ان کو بھی اگر دوائی دی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور آپ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو میرا ویڈیو پر نمبر آ جائے گا، اگر جس نے بھی کو رابطہ کرنا ہے وہ مجھ سے کر لے اور میرے مطب پر آ جائے یا واٹس ایپ پر ویڈیو کال کر دے، تو میں انشاءاللہ علاج کروں گا، ورنہ کسی پڑھے لکھے حکیم کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جائیے گا۔ میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔